नात शरीफ के बाद मैं हमारे इस बस्ती और इलाके के कारपोरेटर साहब जनाब मिर्ज़ा सलीम बेग साहब जो पहले कौम के खादिम हैं, बाद में कारपोरेटर हैं, हमारे इदारे से मुनासिबत ये है कि हम कोई ख़ास सियासी तौर पर ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन सलीम बेग साहब ने जब महल्ले की, बस्ती की, फिर उसी से वाबस्ता जो मदरसे की ज़रूरियात है वो ख़ुद आगे बढ़ बढ़ कर जब फ़िक्र करते हैं, तो हमारे दिल में भी उनकी एक कदर है जो अल्लाह ने उनको एक ओहदे से नवाजा है। बाज़ मरतबा तो हम मदरसे में अपने काम की हालत में रहते हैं, बेग साहब अचानक आके मास्टर प्लान का काम हो या मोहरियों के मसाइल हो, रोड का मसला हो, वो खुद से आगे बढ़ के खादिम की हैसियत से पढ़ाने वाले उस्तादों को उठने भी नहीं देते जगह पे से, खुद खैरियत लेके जा रहे हैं। तो आज हम इस महफिल में भी जो भी इदारे से मुनासिबत रखते हैं, वो लोग जिस तरह यहाँ जमा हैं, उन्हीं में से एक हमारे इदारे से मुखलिसाना वाबस्तगी रखने वाले मिर्ज़ा सलीम बेग साहब है। और एक आपसे इल्तिजा भी है, करीब में उनके वालिद बुजुर्गवार तालिबान मिर्ज़ा जलाल बेग साहब मरहूम का इंतकाल हुआ है, उसमें भी अभी वो में रहे। हम उनके लिए हम सब दुआ गो हैं, और आज ख़त्म कुरान में भी हम उनके इसाले सवाब की नीयत करते हैं। मैं बेग साहब से गुजारिश करूँगा कि वो माशाअल्लाह उलमा के भी बड़े क़दरदान हैं, तो हमारे काबिरीन यहाँ बैठे हुए हैं, आपका सिर्फ इजहार ख्याल चाहिए, फिर उसके बाद हमारे बुज़ुर्गों से हमें इस्तिफ़ादा और वाज़ो नसीहत तशरीफ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डाइस पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मदरसा फैज़ान मुस्तफ़ा के सरपरस्त, असातिज़ा, औलिया तुलबा और मुअज़्ज़िज़ तुलबा, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये इंतहाई मसरत की बात है कि आज के पूरा आशोब दौर में जहां हम देख रहे हैं हिंदुस्तान की बहुत सी रियासतों में मुसलसिल दीनी मदारिस पर जो हमले हो रहे हैं, दीनी मदारिस को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन कुर्बान जाए उलमा इकराम अपनी जिद्दोजहद को मुसलसिल जारी रखे हुए हैं। और मेरी ये खुशनसीबी है कि मेरे इलाक़े में अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी खानगी मदारिस के अलावा दीनी मदारिस का जो जाल है वो इंतहाई मेहनत के साथ असातिज़ा इस इलाक़े के बच्चों की नशो नुमाई और उनके अखलाक व किरदार को बनाने और उनको एक पक्का और सच्चा मुसलमान बनाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। मैं इन तमाम असातिज़ा इकराम, औलिया इकराम, उलमा इकराम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज यहाँ से तकरीबन 25 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं और कई लड़कियाँ आलिमा का कोर्स किए हैं। मैं यहाँ पर ख़वातीन की बहुत सी बड़ी तादाद है, मैं उनसे भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि पहला मदरसा माँ का गोद होता है, और बिलखुसूस आज के दौर में जहाँ अखलाकियात की बेइंतहा कमी हो चुकी है, जिसके नतीजे में हमारा माशरा रोज़ बरोज़ बिगड़ता जा रहा है, और इसमें
میں اپنی خواتین ماں اور بہنوں سے درد مندانہ اپیل کروں گا کہ مرد حضرات موجودہ حالات میں اپنے گھر کی کفالت کے لیے اس قدر مصروف ہیں، تو وہاں پر ماں اور بہنوں کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے بچیوں کی بالخصوص تربیت پر خصوصی توجہ دیں، کیونکہ بچی کی نقل و حرکت پر باپ نظر نہیں رکھ سکتا، ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس پر ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھے۔ آج جو طلاق و خلا کے جو بے انتہا مسائل آ رہے ہیں، اس میں بھی خواتین کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک آج کا عنوان ہے تعلیم کا، تعلیم کے مسئلے میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج تعلیم میں جس طریقے سے بزرگوں نے کہا کہ کسی عالم دین سے پوچھا گیا کہ دین و دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کیا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں چاہیے، ایک اخلاق اور دوسرے تعلیم۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اخلاق کتنے چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک روٹی کے لیے جتنا آٹا درکار ہے اتنے اخلاق چاہیے، اور تعلیم اس میں جتنا نمک درکار ہے اتنی تعلیم چاہیے۔ آج ہم تعلیم یافتہ تو بہت بن رہے ہیں، لیکن اخلاقیات ہم سے دور ہوتے چلے گئے۔ ہم اخلاقیات ہی سے آج اسلام اگر پھیلا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ ہی کا نتیجہ ہے کہ اسلام یہاں تک پہنچا ہے، اور تا قیامت اسلام کی سربلندی رہے گی۔ تو ہمیں سب سے زیادہ آج ہمارے بچوں کو دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم کے ساتھ اخلاقیات کی تعلیم بے انتہا ضرور ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی برائی میں جہاں تک سمجھتا ہوں سب سے بڑی یہی ہے کہ ہم آج اپنے اساتذہ کی، اپنے والدین کی، اپنے معاشرے میں بڑوں کی عزت و احترام کرنا چھوڑ چکے ہیں، اور اطاعت امیری ہم بھول چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ اخلاقی خرابیاں آئی ہیں۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ یہ کہوں گا کہ مسلسل آج سے 3 ماہ قبل دعوت القرآن میں تقریباً 100 بچے حافظ ہوئے تھے، اور ہمارے فیضان مصطفیٰ میں اس سے پہلے بھی بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، اور آج بھی ماشاءاللہ نوجوانوں کی اور طالبات کی ایک بڑی تعداد حافظ قرآن ہوئی ہے۔ میں ان تمام حفاظ کرام کو اور ان کے والدین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا۔ اور آج دینی تعلیم کی بے انتہا ضرورت ہے، اس لیے آج بی جے پی جیسی فرقہ پرست جماعت، RSS کی سوچ یہی ہے کہ مسلسل 100 سال کی جد و جہد میں وہ آج کامیاب ہوئے ہیں، اور وہ جانتے ہیں، کوئی اور جانے نہ جانے، مسلمان بھی اس بات کو سے بے خبر ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے 1857 میں جو تحریک چلی تھی وہ علماء اکرام کی سرپرستی میں یہی دینی مدارس سے چلی تھی، اور ہزاروں لاکھوں جانیں شہید ہوئی تھے۔ اور آج بی جے پی کو بھی یہی خطرہ لاحق ہے کہ اگر کہیں سے مسلمانوں کو علم کے زیور سے آراستہ ہوتے ہیں، دنیاوی تعلیم کے علم حاصل کرتے ہیں، تو انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ انہیں فکر اس بات کی ہے کہ دینی تعلیم حاصل نہ کر سکے، جہاں سے انہیں جام شہادت کا شوق ملتا ہے، اور یہ جو ہے سو ایثار و قربانی کے ساتھ ظالم کا پنجہ مروڑنے کی صلاحیت ان میں پیدا ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دینی مدارس پر متواتر حملے ہو رہے ہیں۔ تو ایسے میں جو ادارے ہمارے پاس کام کر رہے ہیں، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس سفر کو اور آگے بڑھائیں گے، اور اس سفر میں انہیں جہاں کہیں بھی مجھ گناہگار کی ضرورت ہوگی، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے یہاں موقع جو دیا گیا ہے، میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انتظامیہ کا شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔